اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم شبۂ قدر کو درک کر سکیں، اور ان عظیم راتوں میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اعمال، دعاؤں اور نمازوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ اعمال کے دن قریب ہیں تو مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آئیڈیل شب قدر کسے کہتے ہیں، اور ہم کس طرح اس شب قدر کو اپنی زندگی میں قدر والی رات بنا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کچھ نکات کی طرف توجہ کریں۔ 3 نکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ شب قدر میں داخل ہونے سے پہلے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر ہم تیار ہو سکیں۔ پہلا معنی جو قدر کا روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، قدر یعنی منزلت، قدر یعنی ویلیو، قدر یعنی اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے۔ جو انسان اپنی قدر کو سمجھ لیتا ہے، اپنی ویلیو کو سمجھ لیتا ہے، اور وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شب قدر در حقیقت آتی اس لیے ہے کہ انسان کو اس کی قدر کا پتہ دے، اس کی ویلیو کا احساس دلائے۔ زندگی کی قدر، وقت کی قدر، خود اس کی ذات کی قدر، اور اس کی زندگی کے ہر لمحے کی قیمت کیا ہے۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ زندگی کے لمحات جو گزرتے ہیں، جو کٹتے ہیں، ان کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شبۂ قدر ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتی ہے کہ تمہاری زندگی جو تمہیں ملی ہے وہ ایک بار ملتی ہے، بار بار تمہیں زندگی نہیں دی جائے گی۔ اس کی قدر کو سمجھو اور اس کی ویلیو کو سمجھو۔ حتیٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام امام رمضان ارشاد فرماتے ہیں، قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ وقت کی قدر، اپنی ویلیو کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھو کہ تمہارا کام کیا ہے اور تمہارا اخلاق کیا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کے کام سے پتہ چلتی ہے اور اس کے اچھے اخلاق سے۔ ما یحسن، جو وہ کرتا ہے اس کی پہچان اسی سے بنتی ہے، اور وہ جو بولتا ہے اور جو سوچتا ہے اسی اعتبار سے انسان کی ویلیو اور انسان کی قدر بنتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی گزرتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ حتیٰ ہمارے استاد آغا قراتی ہمیشہ یہ مثال دیا کرتے تھے، جس انسان کو قدر کا پتہ چل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے لگتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ گزرتی ہے۔ جس طرح وہ مثال دیتے ہیں، جیسے اگر کوئی بچہ سفید کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ مٹی پر نہیں بیٹھتا، خاک پر نہیں بیٹھتا۔ جو لوگ یونیفارم پہن لیتے ہیں، کسی انڈسٹری کے، کسی کے آفس کے یونیفارم پہن لیتے ہیں، یونیورسٹی کا یونیفارم پہن لیتے ہیں، وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے جو کام دوسرے لوگ جو یونیفارم نہیں پہنے ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس یونیفارم کی قدر کیا ہے اور اس سفید کپڑوں کی قیمت کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، توحید کا لباس۔ ہم لوگوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اہل بیت کی محبت کا لباس، اور یہ لباس انسان کو قدر والا بناتا ہے۔ یہ ایک یونیفارم ہے جو ہمیں شخصیت عطا کرتا ہے اور ہمیں پرسنالٹی عطا کرتی ہے۔
تو لہٰذا انسان کی قیمت بن جاتی ہے، انسان کی قدر بن جاتی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے دنیا میں، اور اس کی قیمت جب تک ادا نہیں کی جائے گی وہ چیز انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں فری میں کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے، انسان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ علم کی اپنی قیمت ہے، ہنر کی اور آرٹ کی اپنی قیمت ہے، مشوروں کی اپنی قیمت ہے، تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور اے انسان تیری بھی ایک قیمت ہے۔ امام نے فرمایا تیری قیمت یہ ہے کہ کم سے کم تیری جو قیمت ہے وہ جنت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ اپنے آپ کو نہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قدر کا خیال کرو۔ اگر جو لوگ اپنی قدر کا خیال کرتے ہیں وہ قدر ان کو قدر والا بنا دیتی ہے، وہ حیثیت والا بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کو برباد نہ کرو، زندگی کو ویسٹ نہ کرو۔ دیکھو تمہاری زندگی کس راہ میں کٹ رہی ہے، کیوں کٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر بعد مرنے کے انسان آرزو بھی کرے گا کہ میں جاؤں گا، نیک کام کروں گا، صدقہ دوں گا، تب بھی اس انسان کو زندگی نہیں دی جا سکتی۔ ہر چیز مارکیٹ سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن زندگی اور زندگی کے لمحات وہ ہیں جو انسان کہیں بھی کسی بھی مال یا مارکیٹ میں ان کو واپس نہیں لے سکتا اور ان کو خرید نہیں سکتا۔ تو شب قدر یعنی اپنی قدر کو جاننا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو شب قدر کے سلسلے میں وہ یہ کہ یہ شب قدر یعنی مقدر والی رات ہے، جہاں پر انسان کا مقدر، انسان کی ڈیسٹنی معین کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کہ انسان سال بھر کرے گا کیا، انسان اس سال بھر اپنے کس امور کو انجام دے گا، کس طرح اس کی زندگی گزرے گی۔ بعض علماء کرام نے اشارہ کیا ہے اگر انسان سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگے، دعا کرے، سجدہ ریز ہو، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کو لکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیشانی کو خالی رکھا ہے اور قلم اس پیشانی پر لکھنے کے لیے انسان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اے انسان تو جو چاہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے مقدرات کے لیے تو لکھ سکتا ہے۔ حتیٰ آیت اللہ مطہری ارشاد فرماتے تھے کہ الدعا ترد القضاء، حتیٰ کچھ چیزیں جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں اگر تم چاہو تو ان چیزوں کو بھی بدل سکتے ہو۔ اگرچہ مشکل ہے اس کا ڈائجسٹ کرنا، اس کا سمجھنا، لیکن حقیقت یہی ہے اور یہ ماننا بھی پڑے گا کہ دعا تقدیرات کو بدل سکتے ہیں۔ انسان کے اعمال، انسان کی نیتیں، انسان کی سوچ جو ہے وہ مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سمجھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں چاہیے کیا اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں۔ تو اس بات کی طرف خیال رکھیں، سوچیں کہ اس رات میں ہم اپنا مقدر اپنے ہاتھوں سے کیسے لکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث مشہور ہے، حدیث قدسی کے نام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ پروردگار مجھے کچھ چیزیں چاہیے، بتا راستہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے ان کو حاصل کرنے کے۔ ایک نبی خدا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں اور جواب دیکھیے گا، اور یہ بھی مانتے ہوئے چلیں ہم لوگ جب تک ہماری طرف سے کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو ہمیں ملنے والا بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری طرف سے کچھ ایکشن نہ ہو، ہماری طرف سے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کریں تو اس وقت تک کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ دینا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ آواز قدرت آئی قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میرے قرب مجھ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو دیکھو شب قدر میں احیا کرو، شب قدر میں جاگو۔ جاگنے کا مطلب صرف آنکھیں کھلی رکھنا نہیں ہے، احیا کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بھی کھلی رہیں تاکہ احساس ہو کہ تم جاگ رہے ہو۔ ایک دو، حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار مجھے تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے۔ آواز قدرت آئی رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ اگر میری رحمت ڈھونڈنا چاہتے ہو شب قدر میں تم تلاش کرو کہ کسی مسکین پر رحم کرو، کسی مسکین کی مدد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی وہیں
وہیں ہیں جہاں پر مسکین و فقیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب تک تم ان کی مدد نہیں کرو گے میری رحمت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تیسرا سوال پروردگار موسیٰ کا، پروردگار مجھے صراط مستقیم سے گزرنا ہے، پل صراط سے جہاں پر لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس صراط مستقیم سے آسانی سے گزر جاؤں، کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، اگر تم چاہتے ہو صراط مستقیم سے گزرنا آسانی کے ساتھ تو شب قدر میں صدقہ دیا کرو، شب قدر میں کچھ پیسہ الگ کرو ان کے نام جو لوگ ان پیسوں کے محتاج ہیں، اپنے ویلتھ کو، اپنے پیسوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ نے پوچھا، پروردگار میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ آواز قدرت آئی، ذالک لمن سبح تسبیحہ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر میں اللہ کی تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں وہ جنت میں جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا یا تسبیحات اربعہ کا ذکر کرنا دائماً شب قدر میں مستحق بنا دیتا ہے انسان کو کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میں جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جو شب قدر میں تسبیح یہ استغفار پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ 100 مرتبہ جو تسبیح پڑھتے ہیں استغفار کی، پروردگار کہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں شب قدر میں، وہ مستحق بن جاتے ہیں جہنم سے نجات کے۔ چھٹا سوال اور آخری سوال حضرت موسیٰ کا، پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، جنت میں جانا اور اللہ کی رحمت کو پانا، پل صراط سے گزرنا، یہ سارے مقدمات ہیں، یہ مراحل ہیں، سٹیجز ہیں۔ اصل جو مرحلہ مقصد ہے جو ہماری زندگی کا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے اعمال کا، ہماری نمازوں کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ رضایت پروردگار مقصد زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا تک پہنچنا چاہتے ہو یا حاصل کرنا چاہتے ہو 2 رکعت نماز شب قدر پڑھ لیا کرو، گویا تمہیں میری رضا اور میری مرضی نصیب ہوگی۔ سوالات حضرت موسیٰ کے بڑے خوبصورت سوالات تھے، اور ہمارے بھی یہی سوال ہوں گے شب قدر میں، پروردگار ہمیں تیرا قرب چاہیے، تیری رحمت چاہیے، جنت چاہیے، پل صراط سے گزرنا چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، اور تیری رضا چاہیے۔ اور یہ چاہتے ہیں تو وہی کام انجام دینے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک کنیکشن تمہارا اللہ سے رہے استغفار کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور ایک کنیکشن تمہارا لوگوں سے رہے صدقے کی صورت میں اور مساکین کے مدد کی صورت میں۔ اور کیا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ میں کہہ دوں تاکہ اس شب کی ہمیں قدر کا پتہ چل جائے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار میں تجھ سے تجھی ہی کو چاہتا ہوں۔ ہم شب قدر میں اللہ سے مانگیں اللہ کو، پروردگار ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں تیری محبت چاہیے، ہمیں تیرا قرب چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو اللہ سے مانگ لیتے ہیں، جن کی زندگی میں اللہ شامل ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ مثال دی ہے بعض علماء کرام نے، ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کل جو بھی دربار میں داخل ہوگا اور جہاں وہ ہاتھ رکھے گا، جس چیز پر وہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو دوسرے دن انتظار کیا گیا، لوگ مسجد میں دربار میں داخل ہوئے اور ہر ایک انسان نے ایک ایک چیز کو سلیکٹ کیا، کسی نے زیورات و جیولری پہ ہاتھ رکھا، کسی نے صوفہ سیٹ پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ٹی وی پہ ہاتھ رکھا، وہ چیز ان کی ہو گئی۔ ایک وزیر کو دیکھا کہ اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، کیا تمہیں ساز و سامان نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں جیولری نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں ڈائمنڈ نہیں چاہیے؟ کیا سونا نہیں چاہیے؟ تم نے میرے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تو اس وزیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، جس کے پاس بادشاہ ہو اس کے پاس سارے ساز و سامان آ جاتے ہیں، سارے وسائل آ جاتے ہیں۔ میں نے بادشاہ کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ مجھے ہر وہ چیز مل جائے گی جس چیز کا میں خواہش مند ہوں۔ تو گویا ہم کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں ہم اسی مالک کو مانگ لے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ یہ شب قدر کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں
مانگ سکتا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے شب قدر کا کہ مقدر اپنے ہاتھوں سے ہم اپنا بنا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر لکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا تصور جو شب قدر میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور اللہ کی بارگاہ میں توفیق کہ ہم خود کو بدل سکیں۔ شب قدر یعنی تبدیل ہونے والی رات ہے، شب قدر یعنی ثواب لوٹنے والی رات ہے، شب قدر یعنی ایک نئی زندگی پانے والی رات ہے۔ جو لوگ شب قدر کا احیاء کرتے ہیں، شب قدر کو جاگتے ہیں، اس کے کرامتوں سے، اس کے رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے کہ شب قدر کے سلسلے میں جو قرآن کہتا ہے کہ ایک رات ایک زندگی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر یعنی 83 ایئرس ہیں، یعنی ایک رات ایک زندگی کے برابر ہے۔ جو 80 سال زندگی گزارتے ہیں وہ ایک رات کو اگر درک کر لیں، ایک رات کا احساس کر لیں کہ ہماری زندگی کہاں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے مطالعے کے ساتھ، تسبیح کے بعد، استغفار کے بعد بیٹھ کر غور و فکر کرے تو وہ ایک رات میں وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت حور علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کو ایک رات میں بدلا تھا، ایک رات میں اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن پہ لے آئے تھے، باطل سے حق کی طرف آئے تھے تو وہ علیہ السلام اور علیہ الرحمہ بن گئے۔ تو یہ ایک مثال ہے ہماری زندگی میں کہ ایک رات کے ذریعے سے، ایک رات کے جاگنے سے، ایک رات کے فضیلت کو درک کرنے سے ہم پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، ثواب بھی لوٹ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 سال تک جنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا، تیار تھا کہ حکم کب آئے تو وہ جنگ کرے، تو وہ ثواب لوٹ کر لے گیا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، کہ ہم وہ ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے؟ تب یہ سورہ نازل ہوا، سورہ قدر۔ کہا نہیں، تم بھی حاصل کر سکتے ہو، ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب تم حاصل کر سکتے ہو۔ وہ یہ کہ اس رات کی عظمت کو درک کرو، اس رات میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، شب قدر میں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں گھر چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، اور وہ ہر چیز بدلنے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ گھر بدل جاتا ہے، لباس بدلتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، پھر بھی پریشانی رہتی ہے۔ کیوں پریشانی رہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ شب قدر میں یہ تصور نہیں کرتا، یہ دعا نہیں کرتا کہ پروردگار تم مجھے بھی بدل دے۔ جس وقت یہ احساس ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے اور شب قدر میں یہ ارادہ کریں، وعدہ کریں، مشیت پروردگار کے ہاتھوں پر بیعت کریں کہ پروردگار ہم بدلنا چاہتے ہیں، ایک بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک اچھی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جس وقت یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ دھول چہرے پہ ہوتی ہے کبھی کبھار اور ہم آئینہ صاف کرتے ہیں، اس سے انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ہم چہرے سے اپنے دھول کو ہٹانا ہے اور چہرے سے اپنے پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانا ہے تاکہ ہم شب قدر کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ تو کیا کریں شب قدر میں؟ جو اعمال موجود ہیں ہمارے پاس، جو دعائیں موجود ہیں ہمارے پاس، اہتمام کریں اس کا، اپنے مصروف رکھیں اپنے آپ کو رات بھر، اپنے دل کو جگائے رکھیں، اپنے احساسات کو جگائے رکھیں۔ غسل ہے، نماز ہے، دعا ہے، صلوات ہے، استغفار ہے، اور قرآن کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نازل ہونے کی رات ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا، مکمل قرآن نازل ہوا، وہ بھی قلب رسول پر نازل ہوا۔ یہ قرآن ساری کتابوں سے افضل، اور یہ ہمارا رسول جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سارے انبیاء سے افضل اور سارے انسانوں سے افضل ہے۔ افضلیت حاصل کرنے کی یہ رات اور ان کو درک کرنے کی رات ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ سر پر قرآن رکھتے ہیں، زبان پر علی کا نام ہوتا ہے، جس طرح سر پہ قرآن رکھتے ہیں، دعا کر لیں کہ پروردگار میرے سر سے یہ قرآن میری عقل میں اتار دے اور میری عقل سے میرے دل میں اتار دے۔ جو زبان پر نام ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، وہ نام میرے دل میں اتار دے تاکہ عقل میں قرآن ہو اور دل میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہو، تو انسان کی زندگی
کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ شب قدر مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے۔ فرشتے آپ کی بزم میں آتے ہیں، ملائکہ اور روح ہمارے مقدرات لے کر بے اذن پروردگار عالم اس شب میں نازل ہوتے ہیں۔ تو اپنے امام زمانہ سے اپنے رابطے کو، اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، امام زمانہ کو اپنا دوست بنائیں، امام زمانہ کو کے ہاتھوں پر تجدید بیعت کریں۔ آپ کے سائے میں زندگی گزرے گی تو زندگی بڑی ہی خوبصورت ہوگی۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اس رات میں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔